محمد ادریس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی مسلم لیگ حافظ آباد کے۔ میں ابھی ادریس بھائی کی طرف موو کروں گا۔ ہمیں حافظ آباد کی کیا صورتحال ہے، اگر مختصراً اور ٹو دی پوائنٹ اگر اسٹیٹس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ حافظ آباد میں فلڈ نے کتنے علاقوں کو افیکٹ کیا ہے اور وہاں پہ ہمارا ریسکیو کا آپریشن کیا ہے، ذرا ٹو دی پوائنٹ اور مختصراً اگر آپ تھوڑا سا اس پہ بریفلی تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں پلیز۔ جی آپ بات حافظ آباد کا جو سیلاب کا آغاز ہوا ہیڈ قادر آباد سے، آپ سبھی میڈیا پہ سنتے رہے، اس کا بہت بڑا بند توڑا گیا جو حافظ آباد کے اندر پانی کا سب سے بڑا ریلا لے کے داخل ہوا ونی کے تارڑ میں، اور وہاں سے آغاز ہوا ہمارے سیلاب کا۔ تو پہلے دن سے ہی ہماری بورڈ سروس، ہمارے جو فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری ہیں آسم تارڑ صاحب، ان کا گھر آتا ہے، گاؤں آتا ہے علاقے میں، تو الحمدللہ وہ بھی کشتیاں لے کے پہنچے۔ ہم نے پہلے دن سے لے کے آج تک ریسکیو کام بہت جامع، 6 کشتیاں ہماری 3 پوائنٹوں پہ چلتی رہی ہیں، ونی کے، جلال پور، پنڈی بٹیاں، یہ 3 حلقے ہمارے آتے ہیں اس میں، اور 156 کے قریب دیہات ہیں جو اس سیلاب کی نظر ہوئے۔ یہ 45 کلومیٹر لمبائی ہے، 15 کلومیٹر چوڑائی ہے، جس میں یہ دیہات بھی ہیں، آبادی بھی ہے جو متاثر ہوئی۔ تو الحمدللہ اس میں ہم نے لوگوں کو بہت ہی مشکل سے بھی، جو مشکل میں تھے ان کو بھی نکالا ہے، تو ان کی تعداد ہزاروں میں، اور اس کے بعد جو لوگ ہم باہر نکالتے تھے تو وہ آ کے باہر بتاتے تھے کہ ہمارے کچھ لوگ اندر موجود ہیں اور انہوں نے سامان کی اور مال کی حفاظت کرنی، ہم وہ ان کو نہیں لا سکے، ان کا کھانا چاہیے۔ تو ہم الحمدللہ پہلے دن سے جو کشتی ان کو لینے جاتی تھی اس میں کھانا رکھ کے، پانی رکھ کے لے کے جاتے، جو دیہات میں لوگ اپنے سامان کی حفاظت کر رہے تھے ان کو کھانا پانی دیتے، جو بیمار ہوتے، جو باہر جانا چاہتے، جو مشکل میں تھے، کسی ڈیرے پہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو ریسکیو کر کے واپس لے کے آیا۔ تو الحمدللہ ہمارا ونی کے کیا پانی خشک ہوا، 2 دن پہلے راشن ہم نے تقسیم کیا 300، تو آج پھر دوبارہ پانی داخل ہو گیا۔ ہم ابھی بھی جو گاڑی پہ جا رہے ہیں تو ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ابھی بھی ہماری بوٹ سروس چل رہی ہے، 4 بوٹس ہماری چل رہی ہیں جن سے ہم لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ پانی دوبارہ آ چکا ہے تو ہم یہ ریسکیو کا اور پکا پکایا کھانا جو تقریباً ہم نے 15,000 سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا ہے، اور جن لوگوں نے ہم باہر آ کے بن کے اوپر ہم سے کھانا کھایا ان کی تعداد اس سے ڈبل ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کسی جگہ پر بھی لوگوں کو کھانا کھلانے سے نہ روکا ہے۔ جتنے بھی لوگ آئے ہمارے علاقے میں الحمدللہ کھانا اتنا وافر تھا کہ ہم آگے پہنچانے میں ہم کہتے تھے اپنی گاڑی لے آئیں، ٹرالی ٹریکٹر لے آئیں، کیونکہ اس سے کھانا اندر جاتا تھا۔ تو ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں، اپنے نمائندے دیتے ہیں، وہ اندر جا کے کھانا تقسیم کریں گے۔ ابھی اس وقت جو ہے، اس وقت ہیڈ قادر آباد پر کیا صورتحال ہے؟ فلڈ کتنا آ رہا ہے، کتنے کیوسک پانی وہاں سے گزر رہا ہے؟ 5 لاکھ سے زیادہ پانی کا ابھی اس کا پیمانہ بتا رہا ہے، لیکن وہاں سے جو پانی گزر چکا ہے ونی کے تارڑ، جلال پور، بٹیاں میں داخل ہو چکا ہے۔ 5 لاکھ سے زائد آپ کہہ رہے ہیں؟ جی چل رہا ہے ابھی تک ہیڈ قادر آباد۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کے علاقوں کو، چنیوٹ کو، اور اس کے بعد جھنگ اور پھر ملتان اور پورا یہ اس نے اس کو متاثر کرنا ہے۔ جی ابھی کیونکہ پانی علاقوں میں پہلے سے کھڑا ہے، جو دوبارہ پانی آیا تو اس کو ساتھ مل کے پانی کی مقدار زیادہ ہوگی۔ صحیح، چلے ٹھیک ہے۔ ہماری ابھی بوٹ سروس کوئی چل رہی ہے اس پر؟ جی 4 کشتیاں ہماری ابھی چلا رہے ہیں۔ صحیح، چلے آپ کوئی کنکلوڈنگ کو بات کرنا چاہیں حافظ آباد کے حوالے سے؟ جی میں حافظ آباد کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا بہت بڑا علاقہ ڈیمیج ہوا ہے، جس میں لوگوں کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور لوگ بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں پہلے سیلاب سے۔ ابھی دوبارہ پانی آنے سے اب وہ اپنے مریضوں کو باہر نہیں لا سکتے، وہ اپنے دیہاتوں میں قید ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو ہم موبائل جو ہے میڈیکل کیمپ لے کے کشتیوں میں ٹریکٹر ٹرالی پہ ان کے پاس جا رہے ہیں، اور ان کو میڈیسن کی سہولت دے رہے ہیں، اور صاف پانی لے کے جا رہے ہیں، کھانا پکا پکایا لے کے جا رہے ہیں، راشن کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، وہ ہے مواشیوں کے لیے چارہ۔ وہاں کے لوگ ذمہ دار کہتے ہیں ہم تو کسی سے مانگ کے بھی کھا سکتے ہیں، بھی مجھے بھوک لگی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ جو ہمارے جانور ہیں وہ بے زبان ہیں، تو ان کے چارے کا بہت پرابلم آ رہا ہے۔ تو اس پہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، جس میں ہم دیہاتی لوگوں کو چارہ، توڑی اور اس طرح کی چیزیں لا کے دے رہے ہیں، تاکہ ان کے جانور جو متاثر ہو رہے ہیں وہ بھی اس سے بچ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد ادریس، آپ جنرل سیکرٹری ہیں حافظ آباد کے۔ حافظ آباد کا بہت بڑا ایریا متاثر ہوا ہے، اس میں اب تک جو ہماری ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور مرکزی مسلم لیگ کا جو وہاں پہ کردار رہا ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اس وقت فلڈ کی کیا کیفیت ہے قادر آباد پر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ محمد ادریس بھائی، آپ ہمیں بتا رہے تھے۔